مسلمانوں، کمزوروں اور دلتوں کی آواز بنتا ہے تو وہ ہیں جناب اسد الدین اویسی صاحب۔ بابری مسجد کا معاملہ ہو، ہم ہندوستان میں بابری مسجد کی شہادت کا ذکر کرتے رہیں گے۔ CAA یا NRC کا احتجاج، یہ ہندوستان کو توڑنے کی کوشش کر میرے قائد جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہی ہیں۔ دار کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا نام اسد الدین ہے۔ مسلمانوں کی آواز اور امید کی کرن، ہندوستان کی سیاست میں اگر کوئی ایسا نام ہے جو بے باکی دلیل اور آئینی جدوجہد کے ساتھ مسلمانوں، کمزوروں اور دلتوں کی آواز بنتا ہے تو وہ ہیں جناب اسد الدین اویسی صاحب۔ ایک طرف جب بیشتر سیاسی جماعتیں مسلمانوں کے ووٹ تو چاہتی ہے مگر ان کے مسائل پر بولنے سے ڈرتی ہے، وہاں اویسی صاحب نے ہر ایوان میں، ہر میدان میں، ہر اس جگہ پر مسلمانوں کے درد کو زبان دی، الفاظ دی، بیان دی، پیغام دی، احساس دی، امید دی، آس دی، جہاں باقی صرف خاموش تماشائی لب بام بنے رہے ہیں۔ بابری مسجد کا معاملہ ہو، جب تک دنیا رہے گی سنو سنگ پریوار، ہم ہندوستان میں بابری مسجد کی شہادت کا ذکر کرتے رہیں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ تم نے جا کر سپریم کورٹ سے وعدہ کیا تھا کہ مسجد کی ایک اینٹ کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، تمہارے لوگوں نے مسجد کو شہید کیا، اور ہماری مسجد جو 550 سال سے وہاں پر تھی، جہاں پر ہم نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں دی، تم نے مسجد کو شہید کیا اور مومنٹوں کے طور پر تم نے اینٹ کو اٹھا کر لے کر وہ چاہے CAA یا NRC کا فیلئر ثابت ہوگا میڈم، اسی لیے میں اس بل کی مخالفت کرتا ہوں۔ یہ ہندوستان کے سنویدھان کے خلاف ہے اور یہ ان لوگوں کی توہین ہے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کروایا تو 57 کی جنگ آزادی ہو یا 1910 میں۔ مہاتما گاندھی کیسے مہاتما بنے معلوم میڈم؟ انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے نیشنل رجسٹر کارڈ کو پھاڑ دیا تھا، جلا دیا تھا۔ اسی لیے جب مہاتما نے پھاڑا، میں اس بل کو پھاڑتا ہوں۔ یہ ہندوستان کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے ہر بار مسلمانوں کا شرح صدر اور وسیع قلب کے ساتھ مسلمانوں کا دفاع کیا اور مسلمانوں کی مدافعت کی۔ لو جہاد، حجاب و پردہ۔ سر آج میری بیٹیوں کو گورنمنٹ کے ایجوکیشن اداروں میں حجاب پہننے سے روکا جا رہا ہے، تو یہ آرٹیکل 25 کا پروفیس کہاں تک کامیاب ہوا؟ پردہ، مدارس و مکاتب اور مسلم نوجوان کی گرفتاریوں پر سب سے پہلے، سب سے مقدم اور سب سے پیش آواز اٹھانے میں میرے لیڈر، میرے قائد جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہی ہیں۔ مسلم خواتین کے تعلیم، روزگار، تحفظ عوام اور تحفظ اقلیت پر واضح موقف رکھا اور استقامت و استحکامت کے ساتھ عملی اقدامات کی بات کی۔ ایوان پارلیمنٹ میں ان کی تقاریر نے ہمیشہ ہندوستانی مسلمانوں کو جمہوریت پر یقین دلایا ہے کہ ہنوز کچھ لوگ ہیں جو ڈٹ کر اہل اقتدار کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کی بات کرتے ہیں۔ اب جب بہار میں عام انتخابات قریب ہیں اور ہر کاسٹ، ہر طبقہ، ہر ذات کے لوگوں نے اپنا نیتا اور اپنا لیڈر منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، تو پھر اسد الدین اویسی صاحب نے بہاری مسلمانوں سے بڑی عاجزی، بڑی انکساری، بڑی افتادگی، بڑی دردماندگی سے ایک بار پھر بہاری مسلمانوں سے، دلتوں سے اور مظلوم طبقات سے اپیل کی ہے کہ اب خاموش مت رہو،
اب صرف اپنے مظلومیت پر آنسو مت بہاؤ، اب اپنی قیادت کو خود چنو اور اپنی طاقت خود بنو۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان صرف ووٹ دینے والی قوم نہ رہے بلکہ رہنمائی کرنے والی قوم بنے۔ ہمیشہ دوسروں کو، اغیاروں کو ووٹ آپ نے دیا، اعتماد بھی کیا، بھروسہ بھی کیا، لیکن آپ کے ووٹ سے منتخب شدہ قائد اور رہنما نے ہر بار آپ کو دھوکہ دیا، آپ کے ساتھ جعل سازی کی، مگر اس بار اپنے لوگوں کو موقع دے جو ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ مسلمانوں، آخر ہم اپنے لیڈر کو کیوں نہیں چنتے ہیں؟ مسلمانوں کو اب سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کون ہے جو گودی میڈیا کے تانوں سے نہیں ڈرتا؟ وہ کون ہے جو عدالت، ایوان، پارلیمنٹ اور عوام کے مابین کھل کر بولتا ہے؟ وہ کون ہے جو ظلم کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے چاہے اکیلا کیوں نہ ہو؟ تو جواب آتا ہے بیرسٹر شیر ببر جناب اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ بہاری مسلمانوں، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ووٹ صرف ایک پرچی نہیں بلکہ یہ تمہارا اور تمہارے قوم کے روشن یا ظلمت بھری مستقبل کا تعین کرتا ہے۔ اب وقت ہے اور ابھی بھی غنیمت ہے، ابھی بھی کہ ہم اپنے رہنما، اپنی زبان اور اپنے محافظ کو منتخب کریں اور اپنے بہار میں اسد الدین اویسی صاحب کو اپنے بہار میں وسیع القلبی سے خیر مقدم کریں۔